اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق انسان کے ذمے بہت لگائے ہیں۔ زندگی میں بھی ان کی خدمت کی جائے اور ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ان کے انتقال کے بعد حسن سلوک سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی قبر کی زیارت کی جائے، ان کی طرف سے نفلی صدقات، حج وغیرہ کیا جائے۔ جو اس طرح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی والدین کے فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے، حج مقبول کے برابر ثواب پائے، مقبول حج کا اسے ثواب ملے۔ اور جو بکثرت ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو، فرشتے اس کی قبر کی، یعنی اگر یہ انتقال کرے گا، جب یہ فوت ہوگا تو اس کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے، اس کی قبر پر آئیں گے۔ تو یہ ہے والدین کے ساتھ ان کے انتقال کے بعد بھی حسن سلوک کا نتیجہ، کہ ان کے انتقال کے بعد بھی قبر میں قبرستان جا کر ان کے پاس حاضری دے، ان کے پاس بیٹھے، تاکہ ان کا دل اس کے ساتھ بہلے۔ اسی طرح جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے، اس کے بارے میں کیا فضیلت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دارقطنی کی یہ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے، ان کی یعنی ماں یا باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے اور اسے یعنی حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے، تو اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، یعنی والدین کی طرف سے کیا تو انہیں ثواب پہنچے گا، لیکن اس والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 10 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو فوت شدہ والدین کے ساتھ ان کا اصال ثواب کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس سے اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اجر کا ثواب، نیک اعمال کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کچھ نفل خیرات کرے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے، کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا، اور اس کے یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو والدین کے ساتھ کی طرف سے ایصال ثواب کرے گا تو اس کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا، والدین کے بھی اجر ملے گا، اور والدین کی طرف سے یہ ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ روزی میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی زبانی آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے میرے رزق میں برکت ڈال دی ہے۔ تو روزی میں برکت کا ایک اور نسخہ جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا، بے برکتی کی جو وجہ بیان کی گئی وہ ہم سنتے ہیں۔ فرمایا کہ بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے، دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا رزق قطع یعنی ختم کر دیا جاتا ہے، اس کا رزق بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا یہ انسان کے اپنے رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو کس دن زیارت کرنی چاہیے؟ بالخصوص ہمیں جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین پڑھے، بخش دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس عمل کی وجہ سے بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ تو والدین زندہ ہوں، ان کی خدمت تب بھی ہمارے لیے باعث نجات ہے، اور اگر انتقال کر جائیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کی طرف سے حج کرنا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، ان کی طرف سے نفلی صدقہ کرنا، اور پھر بالخصوص جمعہ کے دن ان کی قبر پر حاضر ہو کر وہاں پر سورہ یاسین شریف پڑھنا، یہ بھی بڑی فضیلتوں کا باعث ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم والدین جن کے حیات ہیں وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی خدمت کریں، اور جن کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر کے، حج کر کے، اسی طرح ان کے طرف قبرستان میں حاضر ہو کر ان کے پاس سورہ یاسین پڑھ کے حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پر تا دیر قائم فرمائے، اور جن کے والدین انتقال کر چکے ان کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے۔